العجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ مہینہ قمری اعتبار سے ربیع الثانی، اس کو ایک نسبت سے ربیع الاوس بھی کہتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی یہ مہینہ منسوب ہے، اور ہمارے علماء اس مہینے کے اندر اللہ پاک کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 97 تک یہ ٹوٹل 21 آیات بنتی ہیں۔ پھر اسی طرح کا مضمون پہلے پارے میں بھی موجود ہے، اور ایک آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی بھی ہے۔ آپ کو میں نے جو باتیں آج عرض کرنی ہیں وہ اس ٹاپک پر ہے کہ کرتا سب کچھ اللہ ہے، کرتا سب کچھ ہے اللہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک مجاز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ یہ بات بولتا ہے کہ زمین نے فصل اگائی ہے، زمین نے فصل اگائی، تو اگر یہ بات کافر کہہ رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ عقیدتاً یہی کہہ رہا ہے کہ زمین ہی اگاتی ہے، لیکن مسلمان جب یہ بات کہے گا تو یہ حقیقی معنی، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگاتا ہے۔ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے، لیکن اگنے کا سبب کون بنا؟ زمین بنی، ٹھیک ہے، کھاد لگائی تو کھاد نے اس طرح فصل بڑی کی ہے، یار فلاں بندے نے اس کی کھیتی باڑی کی ہے تو فلاں بندے نے فصل بڑی اگائی۔ تو مسلمان جب بھی اسباب کی طرف کسی چیز کو منسوب کرتا ہے تو اس کا وہ منسوب کرنا جائز تو ہے، اس کو ہم مشرک نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ مجازی معنی میں ہوگا، حقیقی معنی میں نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اولیاء کرام کی طرف جو باتیں ہم منسوب کرتے ہیں، جس طرح میں نے ایک مرتبہ مثال عرض کی تھی کہ پاکستان کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، حالانکہ پاکستان کیا پوری دنیا کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے بنائی۔ تو جو سبب بنا ہے، جو زیادہ عرف میں معروف ہے،
اس سبب کی طرف نسبت کرتے ہم کہتے ہیں فلاں نے کیا. ٹھیک ہے، یہ فلاں جنگ کس نے جیتی؟ صلاح الدین ایوبی نے جیتی. تو صلاح الدین ایوبی اکیلے تھوڑے ہی تھے، ایک تو وہ اکیلے نہیں تھے، دوسرا پھر اللہ نے کرم نوازی فرمائی. جو سبب بنا اس کا بھی نام لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. شرط صرف یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ کرنے والا سب کچھ اللہ ہے. یہ عقیدہ رکھ کے آپ یہ کہیں دادا صاحب نے ایسا کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ نے دادا صاحب کے وسیلے سے مانگی ہوگی تو کرم نوازی ہوگی. بابا صاحب نے ایسا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی طرف جانا. اگر کوئی بندہ اس طرح کہتا ہے کہ اللہ پاک کو چھوڑ کر میں ولیوں کی طرف جا رہا ہوں تو ایسا بندہ تو مسلمان ہی نہیں. تو خیر، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے مشکل کشا بنا کر بھیجا. بنی اسرائیل کے لیے بڑے ہی مشقت والے وہ سال تھے، مشقت والے لمحات تھے، مشقت والی زندگی تھی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں تھی کہ ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا. اس مشکل سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے جس کی ڈیوٹی لگائی اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشائی کرنے کے لیے بھیجا کہ ان کی مشکل دور کر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. کرتا اللہ ہی ہے، لیکن سبب کون بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے، آپ نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ان کو فرمایا بھائی ہم نے فلاں دن رات کے وقت دن میں اکٹھے ہوں گے اور رات کے وقت میں نے تمہیں لے کے نکلنا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اپنے ٹائم پہ سارے اکٹھے ہو گئے، پہنچ گئے. جب مطلوبہ مقام پہ پہنچے، رات کا وقت ہوا، نکلنے لگے تو مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں بندے رستہ بھول گئے، چلتے چلتے ملک شام کی طرف جانا تھا تو چلتے چلتے راستہ بھول گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یار راستہ تو ہمیں پتہ ہے، پھر ہمیں بلایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹلی فرمایا موسیٰ جاتے ہوئے دریا سے یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کے جانا. اب یوسف علیہ السلام کا تابوت دریا میں کیوں تھا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا. یوسف علیہ السلام کا تابوت دریا میں اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل نے آپس میں جھگڑا کیا. جب سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا دنیا سے انتقال ہوا تو بنی اسرائیل جھگڑا کیا. کوئی کہتا ساڑھے محلے دفناؤ، کوئی کہتا ساڑھے محلے دفناؤ، کوئی کہتا ساڑھے محلے دفناؤ. کہ نبی کی قبر ہمارے محلے میں ہوگی تو ہمارے محلے میں برکت ہو جائے. اب سب نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ دریا میں دفن کرتے ہیں. اب دریا کا پانی لگ کے ہر جگہ پہنچے گا تو برکت سب کو میسر آ جائے گا. تو یوسف علیہ السلام کی تدفین کر دی گئی اور پھر یہ ارادہ کیا گیا کہ اب ان کو نکال کے لے جایا جائے. یوسف علیہ السلام کا تابوت ڈھونڈنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ کرو کس کو پتہ ہے. تو ڈھونڈتے رہے پتہ نہیں چلا. ایک بی بی، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اس لیے فرمایا، اے حدیث صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہاں تشریف، جس طرح ہم لوگ کہیں جاتے ہیں گاؤں میں گئے، گاؤں سے گزرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرابی نے بڑی آؤ بھگت کی، بڑی خدمت کی. یا رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں، کیا بات ہے، ہمارے بارے نیارے ہوئے، آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے، تو بڑی خدمت کی. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے ہماری خدمت کی ہے، کبھی ہمارے مدینے میں بھی آنا. وہی ہم بھی بولتے ہیں نا یار ساڈا فلانی جگہ دفتر ہے، ذرا ہم ہی دوری ہوتے تھے پھر ملاقات کری، کارڈ میرا رکھ لیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
وہ عربی حاضر ہوا. جب آیا سرکار کی بارگاہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہچانا, کیونکہ حدیثوں میں موجود ہے میرے محبوب تو درود و سلام پڑھنے والے پتھروں کو بھی نہیں بولتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہچانا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کرام کا جذبہ یہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دریائے رحمت جوش میں آتا, سرکار یوں فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے, تو عموماً صحابہ کی جو روایتیں ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ صحابہ پھر جنت مانگتے ہیں. سرکار پر میں مانگ کیا مانگتا ہے, تو اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا کچھ بکریاں چاہیے اور ایک اونٹنی چاہیے یا اونٹ چاہیے کجاوے سمیت. آپ کسی سے گاڑی مانگ لیں, بولے گڈی دے دیں یار پیٹرول بھی پوا کے جائے گا, کہیں جانا ہے کام. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ اونٹ بھی چاہیے کجاوے سمیت چاہیے اور کچھ بکریاں چاہیے, گھر کا گزر بسر ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس تیرے سے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی نکلی, اور تم تو بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح بھی نہیں مانگ سکے. اب وہ تو لے کے چلے گئے, مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بڑھیا کا معاملہ کیا تھا؟ وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ بی بی جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر, تو ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے تابوت کا؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ ہے. تو انہوں نے کہا بتا پھر جلدی جلدی چلیں, کیونکہ پھر دن بھی نکلنے والا ہے تو مسئلہ نہ بن جائے. انہوں نے کہا میں نے تو نہیں ایسے بتانا. آپ نے فرمایا پھر کیسے بتا؟ انہوں نے کہا میری دو شرطیں ہیں, بعض تفاسیر کے اندر ایک ہی لکھا ہے, بعض میں دو لکھا ہے. میری دو شرطیں ہیں. انہوں نے کہا دو شرطیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, دیکھو میری کتنی عمر ہو گئی, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, آپ اللہ پاک سے دعا کریں میں جوان ہو جاؤں. اللہ پاک سے دعا کریں میں جوان ہو جاؤں. اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں میں ایڈی بڑی گل نہیں پوچھی تو کلی جنت مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے, اور پھر مجھے جوان بھی ہونا ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 500 سال تو ویسے اماں کی عمر تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو دعا کر دے, جیسے تو کہہ دے گا ہم ویسے ہی کر دیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے نا. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کچھ نیک بندے تمہارے قریب محلوں میں ایسے رہتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ تقدیر بدل دے گا, ان کی کھائی ہوئی قسم رد نہیں کرے گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, اماں جوان ہو گئی. آج میں پڑھ رہا تھا ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ اماں کی جب بھی 52 سال کی عمر ہوتی تھی اماں پھر جوان ہو جاتی. جب بھی 52 سال کی عمر ہوتی ہے اماں پھر جوان. 1600 سال اماں نے عمر پائی ہے. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ صحیح کہہ کے اللہ پاک کی قدرت کا انکار کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے عرض کی کہ مجھے جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما صرف جنت؟ انہوں نے کہا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ دعا کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اماں کا کام بن گیا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ کرتا یہ ایک الگ بات ہے. مسلم شریف کی روایت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے وضو کروایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیہ, ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ مجھے جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اب غیر ذالک, یہ نہیں چاہیے کچھ اور بھی چاہیے, کچھ اور بھی مانگ لے. بریلی کے تاجدار نے کہا کہ محبوب پاک علیہ السلام سے جب کوئی مانگنے والا مانگتا تھا تو مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا تھا اور محبوب اپنی رحمت کے مطابق عطا فرماتے تھے.
در، در کہتے ہیں موتی کو، در کیا کہتے ہیں؟ موتی کو. ہم دربے پڑھتے ہیں نا، وہ دربے نہیں ہوتا لفظ. در الگ ہے، بے بہا الگ ہے. بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، ہاں ہاں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا. موسیٰ علیہ السلام نے اماں کو جوان کیا. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. اب پیچھے سے فرعونی اٹھے، ان کو پتہ چلا کہ بھائی بنی اسرائیل سارے نکل گئے، سارے چلے گئے. اب بنی اسرائیل سارے چلے گئے، انہوں نے کہا جی ڈھونڈو. اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اصل پتہ چل گیا بھی بندے تو نکل گئے. اب اس نے پورا لشکر ساتھ دیا، سارے بنی اسرائیل آگے، فرعونی پیچھے، اور آگے دریا. جب دریا آگے آیا تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ صحیح پھنسے. کئی بندوں کو کئی باتیں کہانیاں لگتی. میرے پیارے، اللہ پاک کی قدرت پہ یقین کامل ہو تو اللہ کے نیک بندے کی کرامت بھی کہانی نہیں لگے گی، اللہ پاک کے نبی کا معجزہ بھی کہانی نہیں لگے گا. اور جو بات امپوسیبل بندے کو محسوس ہو رہی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ پھر بالکل فریش ہو جاتا بندہ. ہو سکتا ہے بھائی میرا رب کر سکتا ہے. اب دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہم پھنس گئے. اب آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، وہ تو پہلے نہیں معاف کرتا تھا، اب کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ عصا تیرے ہاتھ میں دریا پہ مار. عصا تیرے ہاتھ میں ہے، دریا پہ مار. دنیا جہان کے مولوی، دنیا جہان کے توحید پرست، چلو پوری دنیا کے نہ لگاؤ، ہمارے علاقے کے سارے توحید پرست مل کے بھی دریائے ستلج نہیں روک سکے ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کا ولی نہیں روک سکے ہیں. میرے رب نے روکنا ہی نہیں چاہا، اور ولیوں نے رب کے مخالف کرنا کوئی نہیں. انہوں نے تو اگر کام بھی کروانا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہی کرنی ہے. میں آپ تہجد گزار بھی ہو، 5 وقت کے نمازی بھی ہو، ہر طرح کی عبادت کرتا ہو بندہ، ذرا چھڑی مار کے راستہ بنا کے دکھائے مجھے. آپ کو نہر سے بھی راستہ نہیں ملنا، تو آپ کو راستہ نہیں ملنا. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کسی کو راستہ نہیں ملا. آپ کے دادا پردادا سے کسی کو راستہ نہیں ملا. تو اس کا کیا مطلب؟ ایسا ہو نہیں سکتا. آپ اس بات کو کہانی کہیں گے؟ نہیں 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 نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا رب چاہتا تو دریا کو نہ پھاڑتا، اسی طرح ہی اس کے اوپر سے سارے گزر جاتے، وہ کر سکتا تھا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کرنا میں نے ہی ہے، لیکن تیرے ذریعے کروانا ہے. عصا مار. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، ایک پٹ پر ڈنڈا مارا، دریا سے 12 رستے بن گئے. کتنے رستے بنے؟ 12 رستے بنے. اور یہ چھوٹے چھوٹے راستے نہیں تھے، 20 فٹ کا، 30 فٹ کا، 50 فٹ کا، 60 فٹ کا. اتنے بڑے راستے بنے کہ 50 ہزار لوگ بیعت پر اس میں داخل ہوتے. اب راستے میں جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یا نبی اللہ باقی بھی آ رہے ہیں کہ
وہ ہمیں ڈوب گا. تو اللہ پاک نے راستے بنائے. ایک تو راستہ جو چل رہے تھے نا, جو درمیان میں پانی کھڑا اس میں روشن دان بن گئے. نالجا نہیں پوچھ لو ٹھیک ٹھاک ہی آنے میرے نا. تو راستہ پار کر گئے نا, یہ دریا پار کر گئے. میرے پیارے, میں یا آپ تو اللہ کے نبی تو دور کی بات ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام جہاں ان کے قدم لگتے ہیں, ہم اس مٹی کے بھی برابر ہو سکتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. دریا پار کر گئے, یہ سارے دریا پار گئے. فرعون آئے کھڑا ہوا, یار پار کر گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جادو ہے, آپ پانی جانا, ہم نے نہیں گزرنا بھائی, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انہوں نے سوچا ہونا میں رب ہو کے نہیں کر رہا, وہ رب تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ سوچ نہیں آپ نہیں جانا بھائی, آپ ایسے کھڑے نہیں. جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا, جبریل جاؤ. جبریل بھی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. اچھا وہ مذکر نہیں, مؤنث اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جبریل بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے. اب وہ بھی گھوڑے لے کے کھڑے ہو. جبریل علیہ السلام نے گھوڑا ڈالا اس کے اندر, چلو بھائی اب گھوڑے نے کہا آ جاؤ تسی بھی, یہ کھڑے رہنا نہیں جانا جو نا, تسی آؤ. اب ان کے گھوڑے بھی ساتھ چل پڑے. اب گھوڑے جب سارے فرعونی دریا کے اندر پہنچے نا, تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ وہی راستے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے, وہی راستے مل گئے اور فرعونی اس میں غرق ہو گئے. ہمارے علماء نے لکھا کہ راستے نہیں بچاتے. بات کو دھیان سے سمجھنا ہے, راستے نہیں بچاتے, رہبر بچاتے. کون بچاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں جی, ہم تو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. میرے پیارے, صراط مستقیم پہ چلتے چلتے آپ یوں ٹرن ہو جائیں, یوں ٹرن ہو جائیں. انہیں نہیں منع کرنا کہ بھائی سیدھا ہی لگا, میں سیدھا میں ہی ہوں. صراط مستقیم نے نہیں آپ کو بچانا. یہ حدیثیں ہیں کہ صراط مستقیم پہ ادھر بھی شیطان, ادھر بھی شیطان, وہ ادھر کبھی بلاتا ہے کبھی ادھر بلاتا ہے. آپ کو کون بچائے گا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. او بھائی, اللہ پاک نے ہدایت دینے کے لیے پہلے انبیاء کرام کو بھیجا, پھر محبوب کے بعد محبوب کے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی ہے. راستے بچاتے نہیں ہیں, رہبر بچاتے ہیں. اس لیے کوئی نہ کوئی رہبر ہونا چاہیے. آپ ہی رہبر بنے کرنا, میں مولوی صاحب آپ کچھ نہیں, آپ ہی رہبر بچاتے ہیں. رہبر ڈھونڈ کے رکھیے. ہم جو پیر پکڑتے ہیں, جو پیر کی بیعت کرتے ہیں, کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, تو اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری بکری دودھ نہیں دیتی, ہماری بکری کے پھل بڑے بڑے نہیں ہوتے, ہماری بھینس دودھ نہیں دیتی, یا ہمارے پیٹ کا درد, ہماری دکان نہیں صحیح چلتی, ہمارے کاروبار ٹھپ ہو گئے اس لیے پیر پکڑا. نا, پیر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جنت کے راستے پر چلائے اور جنت تک ساتھ لے جائے. اس لیے پیر ہوتا ہے. ہاں کسی نے اور کام سے پیر پڑے تو اپنی طبیعت کو یہ ٹھیک کر لے. موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اب بنی اسرائیل نے منت سماجت کی. یہ خلاصہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. بنی اسرائیل نے کہا یا نبی اللہ کیا کمال, تو ساڈے ایڈی وڈی مہربانی کی تھی, ہن کتے تسی کوئی کتاب لے آؤ, سانو کوئی تبلیغ کرو, پھر اسی تہاڈی گل منی, اینا ساڈے تے تسی مہربانی والا معاملہ کیتا ہے. آپ نے سمجھایا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, آپ مہربانی کریں. ہم موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے. کہاں تشریف لے گئے؟ کوہ طور پہ تشریف لے گئے 40 دن کے لیے. اب 40 دن کے لیے گئے تو رات لے کر واپس آنا تھا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے گئے, جب واپس پلٹے پیچھے سے سامری جادو کرنے کا کیا,
سامری بنی اسرائیل میں سے تھا. اب اس نے کیا کیا, اس نے ان سب سے کہا کہ یار تمہارے پاس جو سونا ہے نا, جو فرعونیوں کا سونا تمہارے پاس پڑا ہوا ہے, وہ سونا اکٹھا کر کے مجھے دو, میں تمہارے سامنے ایک کام کر کے دکھاتا ہوں, تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جی. میں سارا سونا اکٹھا کر کے دیتا. اب سارا سونا جب اکٹھا کیا تو اس نے سونے کا بچڑا بنایا, سونے کا بچڑا بنایا, گائے کا بچہ, سونے کا بچڑا بنایا, پھر اس میں جان ڈال دی. بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ بولتا کسی اور انداز سے تھا, یعنی ہوا داخل ہوتی تھی, پھر ہوا نکلتی تھی تو آواز آتی تھی. لیکن میرے پیارے مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی باقاعدہ آگے قرآن پاک کی آیت بھی شاہد ہے اس بات پہ, کیونکہ جو بچہ جس کے اندر جان ہی نہیں رہی اس کو ذبح کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کو تو ویسے توڑ دیا جائے. نہ اس کے اندر جان ڈل گئی, گردے پھیپھڑے آنترے سب کچھ بن گیا, بے جان بچڑا زندہ ہو گیا. آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے جی؟ بولتے میں باقی کبھی دیکھا ہے؟ وہی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے پلاسٹک کا شیر لا کے رکھا ہو اور وہ صبح شکایت آ جائے یار وہ ساری بکری کھا گئے, وہ کہ نہیں بھائی بکری, وہ بھائی پلاسٹک, وہ یار پلاسٹک ٹھیک ہے لیکن ہو گیا بھائی. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب ہم اس بات کو کہانی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن پاک ہے. اب وہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائے گئے تھے کہ انہوں نے سمجھا کے رکھنا. حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا, اور وہ اتنے ڈھیلے بھی نہیں تھے بنی اسرائیل. انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دریا کو پھٹتے دیکھا, خود اس میں سے نجات پا گئے اور فرعونیوں کو اسی میں غرق ہوتے دیکھا تھا. لیکن مسئلہ بھی بڑا بڑا سی نا, بھی سونے کا بچہ ان کے سامنے ہونا بنایا سی, تو سونے کے بچے جان پہ گی. سامری نے کہا یہ تمہارا رب ہے, یہ تمہارا رب ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا پر نہیں بنتے بنے. 6 لاکھ میں سے 12,000 بچے, باقی سارے مشرک. ہمارے علماء نے ہمیں بتایا کہ ہم نے عالم تخیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا, میری امت گنہگار تو ہو سکتی ہے مگر میری امت غدار نہیں ہو سکتی. مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. آپ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تھے تو امت مشرک ہو گئی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت بھرا جواب یہ ہوگا کہ تم نے پڑھا نہیں دھیان سے. موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے لیے اعتکاف کیا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق سے نگاہ ہٹا لینا اور اللہ پاک سے لو لگا لینا. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف 40 دن کے لیے اپنی امت سے نگاہ ہٹائی تو امت مشرک ہو گئی. میں نے اپنی امت سے قیامت تک نگاہ ہٹانی ہے, نہ ہٹانی ہے. نہ میں نے امت سے نگاہ ہٹانی, نہ میری امت نے مشرک ہونا ہے. یہ بات پہ شرک کا فتویٰ لگانے والے یہ توجہ کریں. اکا دکا مشرک ہو جائیں, 50-60 مشرک ہو جائیں, 40-50-100-200 400 500, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جمع غفیر کا اب بولے یہ بھی مشرک, یہ بھی مشرک, یہ بھی مشرک, یہ بھی مشرک. اپنے ایمان کی فکر کریں. اگر کسی مسلمان کو مشرک کہا, کافر کہا اور سامنے والا کافر نہیں تو بخاری کی روایت میں قائل خود کافر ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. ہارون تو نے روکا ہی نہیں. انہوں نے کہا جی میں بڑا روکنے کی کوشش کی تھی, بندے ہی نہیں بڑے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کی ہوا, اور نے کہا یہ انجن جو ہے جی سامری نے انجن کیتا تھی. آپ نے سامری کو پکڑا اور خبیث کیویں کیتا ہی, بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی, سونے کے بچڑے میں جان پڑ گئی. بات میری غلط ہو سکتی ہے, بات آپ کی غلط ہو سکتی ہے.
آپ کسی تفسیر کے حوالے سے کہہ رہے ہو سمجھ آئے گی یار یہ بات ادھر ادھر ہو گئی. میرے پیارے قرآن بتا رہا. سامری نے کہا, سامری بول کے کہنے لگا یہ سورہ طٰہٰ کی میں نے آپ کو عرض کیا تھا آیت نمبر 95 اور 96, یہ آپ نے بھی ترجمہ پڑھنا جا کے. آیت نمبر 95 اور 96 سامری کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کو, قال بصرت بما لم يبصروا, حضور میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ پریشان نہ ہو. آپ نے پوچھا نا قال فما خطبك یا سامری, اے سامری یہ تم نے کیسے کیا؟ اس نے کہا سرکار میں بتاتا ہوں, میں نے دیکھا جبریل گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزر رہے تھے. یہ سارے فرعونیوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے غرق ہوتے ہیں, اور یہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے. میں دیکھ رہا تھا جبریل کو. جبریل گھوڑے پر سوار ہو یوں نکلے تو جہاں جبریل کے گھوڑے کے قدم لگتے تھے وہاں سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی تھی. قال بصرت بما لم يبصروا به, میں نے وہ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا. میں نے جبریل کو دیکھا, جبریل گھوڑے پر سوار تھے. جبریل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جہاں اس کے قدم لگے فقبضت قبضة من اثر الرسول, میں نے اس کے نیچے سے مٹی پکڑی, میں نے پڑیا بنا کے رکھ لی اور پھر میں نے سنبھال کے رکھی. جب میں نے سونے کا بچڑا بنایا فنبذتها, تو سونے کے بچڑے کے منہ میں جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی, اس کے اندر جان پڑ گئی. کیا پڑ گئی؟ جان ڈالنا زیادہ مشکل ہے, روح ڈالنا زیادہ مشکل ہے, یا بیمار کو شفا دینا زیادہ مشکل ہے؟ بہت مشکل سوال ہے, کیونکہ جان ڈالنا تو آسان جی کر لے, اب مردہ سے زندہ بندہ نہیں کر سکتا ہے, اب مریض صحیح کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور وہی روح ڈالنا زیادہ مشکل ہے یا شفا دینا زیادہ مشکل ہے؟ روح ڈالنا زیادہ مشکل ہے. سامری نے روح کیسے ڈالی؟ سامری نے اس بچڑے کو جاندار کیسے بنایا؟ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 بتا رہی ہے کہ جبریل جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے قدموں کو لگنے والی خاک بے جان کے اندر گئی, اس میں روح پڑ گئی. تو جہاں جبریل بھی خادم پڑھ کے کھڑے ہو اور آمنہ کے لال کے قدم لگے ہوں, سبحان اللہ, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم جہاں لگے ہم اس کو کہتے ہیں خاک شفا. مدینے کی مٹی میں شفا ہے, مدینے کی مٹی میں, مدینے کی مٹی میں شفا ہے. تو ساتھ والا پریشان ہو جاتا, شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے. میرے پیارے آپ کو کس نے کہا کہ شفا من جانب اللہ نہیں ہوتی؟ بھائی شفا اللہ ہی دیتا ہے, شفا اللہ ہی دیتا ہے. جس مردے کو زندہ بھی اللہ ہی کرتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مٹی جبریل کے گھوڑے کے قدموں کی ہو, وہ لگے تب اللہ شفا دیتا ہے, تب جان ڈال دیتا ہے. اس طرح مدینے کی مٹی لگے تو بھی اللہ شفا. تو اب سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں یا مسبب الاسباب کی طرف نسبت کریں, بات تو ایک ہی ہے. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ نبی, اور رسولوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے. ہم تو ان کے خادم کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کی بات بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تو ذبح کیا بچڑے کو اور جلا دیا. سامری کو بھی جو سزا دینی تھی وہ دی. اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس, یا نبی غلطی ہوگی ساڑھے بھر, مہربانی کرو معافی لے لو.
اور یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے بھی شروع ہوتا ہے اور یہ 58-59 تک چلتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار گئے, یا نبی اللہ معافی. دیکھو ہمیں بھی معافی چاہیے. اگر معافی چاہیے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دو, رب تعالیٰ معاف فرما دے. یہ محبوب کا وسیلہ ہے کہ بندہ یوں توبہ کرے, توبہ قبول. مشرک بھی اگر توبہ کرے تو فوراً قبول. یہ محبوب کا وسیلہ ہے. انہوں نے کیا شرک تو سزا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو منت اللہ کرتے آپ نے فرمایا اللہ سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا. انہوں نے کہا پوچھو جی پھر مہربانی کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آئے اور پوچھنے کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ سے بات کی ہے. انہوں نے کہا پھر, انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ معافی تمہیں ہو جائے گی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. معافی چاہیے کہ جنہوں معافی چاہیے لائن سے لگو. وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ معافی سب کو چاہیے. آپ نے فرمایا گردن اترواؤ. کیا کرو؟ تبھی موت کوئی مر گیا تو معافی نہیں ہے, اپنی گردن کٹواؤ معافی. سوچنے والی گل ہے کہ معافی ہوئی بھی دھون لو آلی تے معافی. اپنے والے کام سوکھے نے پر آپ معافی موفی دے کر رہی ہے. یہاں معافی ویسے ملتی ہے محبوب کے صدقے, محبوب کی رحمت, یہ معافی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل کرو. تفاصیل اٹھا کے دیکھیے. بیٹا چھری لے آیا گھر سے, ابا جی میری توڑ لاؤ. باپ چھری لے کے آ گیا, بیٹا پہلے میری لا دے. کیا چاہیے؟ معافی چاہیے. دنیا میں معافی چاہیے تو گردنیں اترواؤ. آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت والے دن بھی میں تمہاری شفاعت کروں گا, گنہگاروں کی شفاعت. ہم پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ نبی نے ہمیں کیا دی ہے, نبی کا کیا فائدہ ہے. پتہ نہیں تم فائدہ کس کو کہتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی گردنیں اترواؤ. کام شروع ہو گیا. 70,000 لوگ مارے گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ باقیوں نے معافی معاف کیتا, باقیوں نے چھڑ دو. وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ انہیاں نو دھونا لو آ کے معافی, سانو ویسے معافی سان کے ڈر لگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو تم اس طرح کرو, اپنے ساتھ اپنے بندے چن لو, وہ میرے ساتھ بھیجو, میں اللہ پاک سے جا کے بات کرتا ہوں, وہ سن لیں گے اور سن کے آپ کو آگے بتا دیں. 70 بندے لے کے موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ چلے گئے. اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ باقیوں کو معافی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ہاں بھی تم نے سن لیا. انہوں نے کہا سن لیا جی. فرمایا چلے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جی سانو اللہ وہا, جس رب سے تو نے بات کی ہے وہ اللہ ہمیں دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار دیکھنے والا کام تو میں نے بھی نہیں کیا, وہ دیکھنے والا کوئی اور ہے. لکا آئے پیغمبر نے کوئی رب دا پرانا نہیں, جیڑا رب دا پرانا ہے او سون نبی میرا. انہوں نے کہا تسی رہن دیو. انہوں نے کہا نہیں ہے تو پھر کوئی گل نہ ہوئی, تسی آکو. تو پھر بندے ضد کر جاتے ہیں نا بات کا. انہوں نے تسی آکو تو ہوگے نا اے نہیں, اسی پھر مننا ہی کو نہیں سجا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. موسیٰ جب تک ہم نے اللہ کو ظاہراً نہ دیکھا ہم نے جا کے وہاں گواہی کوئی نہیں دینی. رب تعالیٰ فرمایا موسیٰ ٹھہر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. بجلی پئی ساری لگے گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو گئے وہ اپنے ٹائم پہ گئے یا آگے پیچھے گئے؟ پڑھے لکھے احباب آپ بیٹھے ہیں,
کیا موت سے پہلے موت آ سکتی ہے؟ سارے بولیں موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی. تو یہ موت سے پہلے جو چلے گئے، یہ موت سے پہلے گئے؟ نہیں، اپنے وقت پہ آئی. ان کو موت اپنے، یہ 70 بندے اپنے وقت پہ گئے، مر گئے. اب جب یہ فوت ہو گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا کریم میں تو جا کے دعائی دعانی ہے نہ کرو، یہ بندے تو زندہ چاہیے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ضد کی ہے، ضد نہ کرتے تو بچ جاتے. انہوں نے اس کی مولا کریم کہا ٹھیک ہے پر مہربانی فرما تو قادر ہے، تو کر سکنا ہے، مجھے 70 بندے لے جانے ہیں ساتھ. رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے کبھی زندہ نہیں کیے لیکن تو اپنا پیارا ہے اور پیاروں کو کہنے پہ تو ہم کر دیتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا اس سے آگے والی آیت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی. جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی شادیاں بھی ہوئی، جن کے ہاں اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد بھی ہوئی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 70 بندے دوبارہ زندہ کر دیے. اگر موسیٰ کے کہنے پہ 70 بندے اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو محبوب کے کہنے پہ جابر کے بیٹے زندہ نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. بے شک. اللہ پاک کو صحیح عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، طاعون پھیل گیا. طاعون، کچھ بندے بھاگ کے چلے گئے. جہاں طاعون آیا ہو وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، یہ حدیثیں ہیں. اچھا وہ بندے کچھ بھاگ کے چلے گئے، کچھ وہی رہے تو وہ مر گئے. یار دیکھو نا جو چلے ہیں کتنے چنگے رہے. اللہ کلی طاعون آیا آپ کو بھی ناچنا ہے. وہ اتفاق سے طاعون کی وبا پھر پھیل گئی. پھر پھیلی تو یہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ کے جا کے ایک جگہ پناہ لے لی، ایک وادی میں چلے گئے. لو یہ اتنے نہیں ہوتا ہوں آ گیا ہے جی میں کرونا نہیں جگہ پیچھے جانا تو انہوں نے کہا اتنے طاعون نہیں آنا. رب تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، انہوں نے منہ تو اب مر جو سارے مر گئے. تفاسیر میں لکھا 4000 لوگ تھے صرف. کتنے؟ صرف 4000 لوگ تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک نے ان سے فرمایا مر جاؤ. وہ مر گئے 4000 لوگ مر گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی. حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کے ایک پیارے وہاں سے گزر ہوئے، مولا کہ میں مرے پہ زندہ ہی کر دیں، انہوں غلطی ہو گئی ہے چاہے نکلا ہے زندہ کر دو. صرف 12 سال پہلے ڈوبی تھی بیڑی، اندر جو برات سی بی بی نے یاری والے پیر نو کیا سی تو یاری والے پیر نے اللہ نو کیا. یاری والے پیر نے کیوں کیا؟ کیوں اللہ نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے آپ بولے نہیں یاری والے پیر نے کہنا نہیں کر سکتا. اور میرے پیارے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے التجا کی، رب تعالیٰ نے 4000 کے 4000 بندے دوبارہ زندہ کر دیے. اور اللہ پاک نے محبوب کو کیا فرمایا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں قرآن سے پتہ چلا، محبوب کو نہیں پتا. رب تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. محبوب جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے تھے پھر میں نے فرشتہ بھیج کے ان کو مار دیا، پھر اپنے نبی کہنے کو ان کو زندہ کیا. آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا ان کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے. میرے پیارے میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، لیکن اگر کوئی سبب بنے کسی کی زندگی کا تو رب تعالیٰ ہی فرماتا ہے من احیاہا، جس نے کسی کو زندہ کیا، جس نے کسی کو مار دیا تو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. ہم ولیوں کی طرف اگر نسبت کرتے ہیں 11ویں والے پیر نے ڈوبی بیڑی، اس کے اندر جو مرے ہوئے لوگ تھے وہ زندہ کر دیے، حقیقت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زندہ کیے. 11ویں والے پیر نے اللہ کو عرض کیا. اب آپ بولیں گے نہیں جی تم کیتا اللہ نے زندہ، تو 11ویں پیر تو نہ کر لیتے ہو. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام خود تو نہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے،
مردوں کو کون زندہ کرتا ہے؟ کون زندہ کرتا ہے؟ مردوں کو اللہ ہی زندہ کرتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. مطلب جب یہ مانا جائے کہ حکم اللہ کا ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی طرف بھی فعل کی نسبت کرنا بالکل جائز و درست ہوتا ہے. مارتا اللہ ہی ہے، زندہ اللہ کرتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیا. ٹھیک ہے، زندہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. زندہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 70 بندے دوبارہ زندہ ہوئے. زندہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن محبوب پاک علیہ السلام کے فرمانے پہ حضرت جابر کے بیٹے زندہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آپ کے والدین زندہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ایک بچی کو قبر میں سے دوبارہ زندہ کیا گیا. محبوب کہتے ہیں تو بکری زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. نہیں جی یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ بھائی کیویں کا جواب دے جی اللہ نو مان دے تو پھر نہیں لبنا. ہمیں تو صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میرا رب کر سکتا ہے. کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ میرا رب. اور جو قرآن پاک کے حوالے سے میں نے باتیں عرض کی، یہ باتیں تو میں نے عرض کی کہ محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا کمال ہے. محبوب چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. اسی طرح ہم نے کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے داتا صاحب سے لیا یا داتا صاحب سے مانگا، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کو کہیں گے، یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں. ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، یار فلان ڈاکٹر کو کہیں شفا ہو گئی، میری والدہ بیمار تھی تو کئی لوگ مجھے ابھی بھی اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے تو فلانے ڈاکٹر کو شفا مل جائے. تو شفا تو اللہ نے دینی، شفا کس نے دینی ہے؟ لیکن ہم اس کا نام لیتے ہیں جو سبب بنتا ہے. تو داداری حجویری ہو یا بابا فرید گنج شکر ہو، یہ سبب بنتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی حجویری ہو، یہ سبب بنتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو اسباب بنایا ہے اور یہ سب سے بہترین اسباب ہے. ان کے وسیلے سے مانگے، ان کی بارگاہ میں بھی اگر التجا کریں، یہ بھی انشاءاللہ ترجمے میں بات آ جائے گی. تب بھی دینے والا، بولے دینے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ ولیوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کو ہی کہتے ہیں. اب کوئی بولے گی جو اللہ سن سکتا ہے پھر ولیوں کو کہنے کی ضرورت ہے. یہ طریقہ ہمیں اللہ پاک کے پیاروں نے ہی بتایا ہے. یہ انشاءاللہ قرآن سے ہی حل کریں گے مسئلہ. اللہ پاک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.